ہما 16 سال کی تھی جب وہ گھر سے بھاگ گئی۔ آدھی رات کے وقت جب سب رات کے پہروں میں گہری نیند کے خراٹے لیے سو رہے تھے، اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ وہ ایک ڈیرے ایک گاؤں میں رہتی تھی جہاں پر رات کو ویرانی کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ویرانی اس قدر تھی کہ ٹڈیوں کی آواز بھی بہت اونچی سنائی دیتی تھی۔ وہ اس قدر خاموشی سے گھر سے نکلی کہ اس کے پاؤں کی آواز تک سنائی نہ دی تھی۔ جب وہ سامنے دیکھا تو ایک سفید گاڑی کھڑی تھی جس میں خوبصورت نوجوان تھا۔ آدھی رات کے پہروں میں اس گاڑی میں جا بیٹھی۔ نہ جانے وہ کون تھا، یہ سمجھ سے باہر تھا، لیکن جب صبح ہوئی تو اسے گھر والوں کو جب اس بات کا معلوم ہوا تو وہ زاری کی طرح رونے لگے۔ وہ 16 سال کی لڑکی نہ سمجھی کی حالت میں یہ قدم اٹھا چکی تھی۔ یہ چیز ماں باپ کو کی دکھ کی وجہ بن چکی تھی۔ وہ اسے سوچتے ہی رونا شروع ہو جاتے تھے۔ انہوں نے بڑی تفتیش کی، مگر جب کچھ بھی ثبوت نہ ملے، وہ اس قدر صفائی سے اپنے گھر سے نکلی تھی کہ کوئی ثبوت چھوڑ کر نہ گئی تھی۔ گزرنے کے بعد معلوم ہوا کہ کسی گھر میں ہے۔ نہ جانے وہ لڑکا کون تھا، مگر جب اس کی ماں چوری سے اسے ملنے گئی تو وہ لڑکا خوش اخلاق تھا۔ اس نے اس لڑکی کو سنبھال کر رکھا تھا۔ کچھ سال کے بعد جب اس کا ایک بیٹا ہوا تو ماں اسے پھر سے ملنے گئی۔ ماں اسے چوری ملنے جاتی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے گھر والوں کو یہ معلوم ہو کہ وہ کہاں گئی تھی، مگر ہم سب سے چھپا کر رکھا تھا۔ وہ میری چاچی کی بھتیجی لگتی تھی۔ ہم کئی بار ان کے گھر پر گئے تھے، مگر یہ حادثے کے بعد ہم سب پریشانی کا شکار تھے۔ جو ماں نے دیکھا کہ اس کا بیٹا ہو چکا ہے تو اس نے اپنی بیٹی کو گھر پر رہنے کے لیے بلا لیا اور اپنے خاوند کو کسی بھی طرح سے منا لیا تھا۔ جب وہ گھر پر رہنے آئی تو 6 ماہ گھر پر رہنے کے بعد انہوں نے نہ جانے اس لڑکی کے ذہن کو کس طرح تیار کیا۔ انہوں نے کہا کہ تم اپنے شوہر سے طلاق لے لو اور اس کا بیٹا اسے واپس کر دو۔ اس بات کا ابھی تک معلوم نہیں ہوا کہ اس کے ذہن کے ساتھ کیا کیا گیا تھا۔ اس نے وہ بیٹا اپنے خاوند کو دے دیا اور خود اکیلی اپنے ماں باپ کے گھر پر رہنے لگی۔ یہ حادثات بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں۔ زندگی کہاں سے کہاں تک آپ کو لے جاتی ہے۔ کچھ ہماری غلطیاں ہوتی ہیں اور کچھ ماں باپ ان کو سہ نہیں پاتے اور وہ بھی غلط کر بیٹھتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ اس لڑکی کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ جب مجھے یہ سننے کو ملا تو میرا دل زاروں کی طرح رونے لگا تھا۔ میری روح جیسے تڑپ گئی ہو، کیونکہ اس کا بیٹا انتہائی خوبصورت تھا اور وہ اپنے گھر میں بھی خوش تھی۔ وہ غلطی تو کر ہی بیٹھی تھی، مگر اس کے گھر والوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کچھ سالوں کے بعد وہ فیصل آباد میں شفٹ ہو گئے اور وہاں پر جا کر ایک اچھے گھر کا کرایہ ادا کرنے لگ گئے، اور اس کے بعد انہوں نے اس کا رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ چند ماہ کے بعد جب اس کا رشتہ ملا تو ایک کمزور ٹانگ والے شخص کے ساتھ اس کی شادی کر دی گئی۔ وہ شخص اچھی فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ لڑکی کی پہلے بھی شادی ہو چکی ہے، مگر معذوری کی وجہ سے اس نے اس لڑکی کو ایکسپٹ کر لیا تھا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا، حالات یوں ہی بدلتے گئے۔ نہ جانے کیسے کیوں کب یہ ساری چیزیں کہاں تک پہنچ گئی۔ آنکھوں کے سامنے جب بھی یہ چیزیں آتی تھی، اس لڑکی کے حالات آتے تو میں حیران ہو جاتی تھی۔ اب اسی مرد میں سے جو معذور تھا، اس کا ایک اور بیٹا پیدا ہوا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ سے بھی ملتی تھی اور ماں باپ اس سے بھی ملتے تھے۔ کچھ وقت پہلے جب اپنے ماں باپ کے گھر پر آئی ہوئی تھی تو اس کے ماں باپ نے اس کے لیے بہت سے انتظامات کیے۔ وہ امی
اور تو ابو تھے، مگر ڈیرے کے لوگوں کے حالات تو ہم سب جانتے ہی ہیں کہ وہ لوگ کس طرح کے کچے گھروں میں رہتے ہیں۔ ان کا گھر بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ ان کا داماد جب پہلی بار ان کے گھر میں آئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ان کے مکان کس قدر خستہ حال ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک دن جب اس کے باپ کو اس کے دل میں پتا نہیں کیا سوچ رہے تھے، اس نے اپنی دونوں بیٹیوں کو گھر پر بلایا، اپنی اس بیٹی کو بھی بلایا جس کی شادی انہوں نے ایک معذور کے ساتھ کر دی تھی۔ باپ نے کہا کہ مجھے برے خواب آتے ہیں، مجھے ایک دفعہ مل جاؤ۔ وہ بیٹیاں 5 دن اپنے باپ کے گھر پر رہیں، اور جب وہ اپنے گھر سے چلے گئے تو اگلے ہی دن ان کے باپ کی وفات ہو گئی۔ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے وہ بولتے بولتے چپ ہو گئے کہ دوسری سانس لینے کا بھی موقع نہیں ملا۔ اس کے باپ کے اپنے تمام بھائیوں کے ساتھ بھی لڑائی تھی۔ اس کی ماں بہت چلاک عورت تھی، وہ اپنے خاوند کی کسی کے ساتھ نہ بننے دیتی تھی۔ اس کی ماں نے ہی اس کا گھر تباہ کر دیا تھا۔ اپنی بیٹی کے اگر جس کا ایک بیٹا بھی تھا، اس نے بڑی چلاکی کے ساتھ وہ بیٹا اس کے پہلے خاوند کے ساتھ بھیج دیا اور اس کی دوبارہ شادی کر دی۔ یہ دکھ بہت عظیم تھا۔ یہ چیزیں خدا دیکھتا ہے۔ خدا ہر چیز پر نظر کرتا ہے۔ جب اس کے ابو کی وفات ہو گئی تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں یہ واقعہ آپ سب کے ساتھ شیئر کروں کہ نہ جانے ہمارے پاس اگلی سانس کی مہلت بھی ہے یا نہیں، ہمیں اگلے وقت کا پتہ بھی ہے یا نہیں۔ ہم اپنی جائیدادوں اور اپنی انا پرستی کی وجہ سے اپنے بچوں کی زندگی تو نہیں تباہ کر رہے۔ اگر بچے اس غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں تو ماں باپ کو بھی کچھ خیال کرنا چاہیے کہ اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں۔ بچے نہ سمجھے کی حالت میں اس وقت ہوتے ہیں، ان کو پہلے ہی ذہن اس قدر تیار کیا جائے کہ وہ ایسی غلطیاں نہ کریں، مگر جب وہ ایسی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں تو خدا را آپ اپنے آپ پر تھوڑا کنٹرول کریں، اس سے پہلے کہ زندگی آپ سے چھین لی جائے اور آپ کے پاس صلح اور محبت کا وقت ہی نہ بچے۔ اپنے بچوں کا اور اپنا خیال رکھیں، اور میں جو خاص طور پر دعا کرتی ہوں کہ میری پوسٹ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا جائے تاکہ لوگ اس برے کام سے بچیں اور ہر ایک زندگی خدا کی پسندیدہ بن جائے۔ اپنا اور اپنے بچوں کا خیال رکھیں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔